جب مالک یوم الدین ہم پڑھتے ہیں تو یہاں پر ایک تھوڑی سی، مجھے جیسے لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں، آپ لوگوں کا مجھے نہیں پتہ، جو شروع میں میرے ساتھ ہوا تھا، ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ مالک یوم الدین ایسا ہوگا کہ ایک دن قیامت برپا ہوتا ہے اور وہ ہمارا حساب کتاب ہوگا، اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا کہ یہ وہ فلانا ہے اور یہ فلانا ہے، یہ فلانا ہے، کوئی شک نہیں ہے، اسی طرح ہوگا، یوم قیامت آئے گا۔ اور لیکن یہاں پہ ایک چیز ہم اس سے بھول بھی جاتے ہیں یا توجہ نہیں ہوتا، لیکن ہے حقیقت، اس سے ہمارا واسطہ ہے۔ ہمارا تصور ایسا ہے کہ اس کے ساتھ، اس مقام کے ساتھ ہمارا تعلق تب بنے گا جب ہم مر جائیں گے اور ایک دن آ جائے گا اور ہم اٹھا لیا جائیں گے اور اس کو دیکھیں گے۔ پھر آ گئے بات، اب ہمارے جس مقام پہ ہم کھڑے ہوئے، ایک دفعہ آپ وہ حشرگاہ اور نشر جو ہے وہ چھوڑ دیں، پہلے ہم ابھی بات کریں گے عالم خلق کے، اور عالم خلق میں ہم بات کریں گے کس کے؟ اپنے نفس کے تربیے کے۔ مالک یوم الدین کا تعلق جو ہے وہ آپ کا تزکیہ نفس سے تعلق ہے۔ اس کا لطیفہ جو ہے، دائرہ جو ہے، وہ لطیفہ آپ کا عالم خلق سے۔ اس طرح سے آپ تصور یہ کر لیں، اس کو سمجھ اس طرح کر لیں کہ جیسا اس وقت بھی ہر لمحہ ہمارا الوہیت کے ساتھ وابستہ ہے، چارہ نہیں ہے اس سے، اسی طرح سے ہمارا رب کے ساتھ واسطہ ہے کہ وہ ہر چیز وہی ہمیں دیتا ہے، کھانا پینا سانس سب کچھ ہمارا اس سے چارہ نہیں ہے۔ اس طرح سے رحمانیت اس کا بھی ایسا ہے کہ ہر لمحہ اس کے رحم اور کرم اور فضل سے ہے۔ اس طرح آپ کا تعلق نہیں ٹوٹ سکتا ہے اس کے ساتھ، نہیں ٹوٹ سکتا ہے نہ قبر میں، نہ ٹوٹ سکتا ہے آپ کے حشر میں، نہ اس طرح سے ہر لمحہ آپ کا، جب تک نفس آپ کے ساتھ ہے تو آپ عالم خلق کے مالک یوم الدین سے تعلق نہیں ٹوٹ سکتا ہے۔ آج ہمارا درس کا لب لباب یہ ہے کہ ہم کریں گے بات اس سے شروع، اس سے پہلے کہ میں آپ کو اور ذرا تفصیل آپ کو بتا دوں اس کے عالم تزکیہ نفس۔ اب ہماری بات جو ہوگی، جو مالک یوم الدین کے ساتھ جو چیزیں متعلق ہے، تو آپ سمجھ لو کہ اس کا تعلق تزکیہ کے ساتھ تعلق، یعنی نفس کے قد افلح من تزکا، قد افلح من تزکا، قد افلح من زکاہا، جہاں جہاں بھی تزکیہ کا ذکر ہے وہ نفس کے لیے ہے، اور یہ مقام وہ ہے آپ کا مالک یوم الدین میں۔ یہ ساری چیزیں کو ہم دیکھیں، لیکن اس سے پہلے چونکہ ہمارا ان باتوں کو سمجھنے کے لیے جو ہمارا استاد یا رہنما ہے ہمارا، وہ سب سے بڑا حضرت مجدد الثانی صاحب ہے، جو ہمیں اس طرح سے وہ سلسلہ اسی سے چلتا آ رہا ہے۔ تو حضرت مجدد صاحب کے ایک قول میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، جو آپ کو پہلے انسان بذات خود مجموعی طور پہ انسان کے وجود کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ جب اس کو ہم سمجھیں گے تو پھر اس کے بعد ہمیں تزکیہ نفس کی طرف بات آسانی سے ہم آ جائیں گے، نیچے پھر کیا کہتے ہیں۔ صحیح؟ وہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو انسان ہے، یہ جو انسان ہے وہ چونکہ تمام موجودات جو اللہ تعالیٰ کے ہے، آسمان ہو گیا، زمین ہو گیا، سورج ہو گیا، جو کچھ آپ کو موجود نظر آتا ہے، آدمی چونکہ تمام موجودات میں جامع ترین ہستی ہے۔ انسان وہ چیز ہے، آدمی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام موجودات میں، آپ بھی نظر ڈال دو، تمام موجودات میں سب سے زیادہ جامع، یعنی سب کچھ اس میں جمع ہے۔ اب سورج ہے، سورج آپ کو روشنی دیتا ہے، اب چاند ہے وہ اپنا کام کر رہا ہے۔ اس طرح سے ہر چیز کو جب آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کو ایسا ہوتا ہے کہ وہ ایک چیز کے لیے، درخت کو آپ لے لیں تو انگور دے گا، انار کا درخت کو دے دے تو انار دے گا، اناج کو آپ کو اناج دے دے گا۔ ہر چیز موجودات میں ایک وجود رکھتا ہے، لیکن انسان وہ چیز ہے کہ جس کا جامع ترین ہے، اس کے اندر بہت کچھ ہے، جامع ترین۔ اور اس کے ایک ایک چیز کو بڑے غور سے سنیں،
اور اس کے اجزاء میں سے ہر جزو کے تعلق کے اعتبار سے کثیر موجودات کے ساتھ گرفتاری پائی جاتی ہے۔ اس کے اندر جتنے اجزاء اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا ہے اتنا ہی اس کا ہر جزو زیادہ مصروف ہو گیا۔ کان رکھ دیا تو کان مصروف ہو گیا، آنکھ رکھ دیا اس کا آنکھ مصروف ہو گیا، دماغ رکھ دیا تو دماغ مصروف ہو گیا، زبان رکھ دیا تو زبان مصروف ہو گیا۔ اس کے جتنے بھی جزیات اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں جو اس کے اندر جمع کر دیا، مصیبت یہ ہے کہ اس کا ہر چیز مصروف ہے۔ اس کی مشینری اس طرح بنی ہوئی ہے کہ وہ ہر وقت اس میں لگا رہتا ہے، جو کہ باقی موجودات کسی چیز میں ایسا نہیں ہے کہ وہ بیک وقت سارے کام کر سکتا ہو جو یہ کر سکتا ہے۔ تو ہم مالک یوم الدین کے یا مثال کے طور پہ ہم تزکیہ نفس سے پہلے وجود کے بارے میں ہم اپنا تعارف کرا رہے ہیں، پہچان کرا رہے ہیں کہ پہلے آپ کے تصور میں آ جائے کہ انسان کیا ہے، اور اس کے اجزاء میں یعنی جو اس میں جو بھی جزو رکھ دیا اس کے اجزاء میں ہر جزو کا تعلق کے اعتبار سے کثیر موجودات کے ساتھ گرفتاری پائی جاتی ہے۔ یہ خود جو ہر آپ کا عضو ہے باقی بہت ساری چیزوں کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ موجودات جتنے اللہ تعالیٰ نے اور بنائے ہوئے ہیں، گندم کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، پانی کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، ہوا کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، اور اس کے ساتھ چلتے چلتے کوئی ایسا چیز نہیں ہے جس کے ساتھ آپ کا کوئی وہ نہ ہو، موجودات میں سے اس کے ساتھ گرفتاری نہ ہو۔